رواں سال موسم بہار میں ملک گیر شجرکاری مہم چلائی جائے گی، جس میں 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے، اور اس سارے منصوبہ بندی میں ہماری وزیر کلائمیٹ چینج محترمہ شہری رحمان صاحبہ اور ان کی ٹیم کا بہت اس میں خصوصی طور پر ان کی دلچسپی اور محنت ہے۔ پاکستان کے کل رقبے مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے۔ ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا۔ 2015 میں نیشنل فارسٹ پالیسی، اس کا چہرہ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے سر ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگلات ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے۔ صحت مند ماحول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں، جنگلات اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے۔ حالیہ سیلاب، اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، 30 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں شجرکاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ میری اس موقع پر سول سوسائٹی، وکلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق افراد سے فرداً اور اجتماعاً گزارش ہے کہ اس مہم میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ علماء اور مشائخ بھی مدرسوں میں درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے ہمیں درختوں کی اہمیت کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھی پھلدار درختوں کو کاٹنا منع کیا گیا ہے۔ پاکستان میں شہری آبادیاں کنکریٹ کا جنگل بنتی جا رہی ہیں۔ ہمیں شہروں میں بھی درختوں اور گرین ایریاز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا، اور براؤن ایریاز کو جتنا کم کر سکیں اتنا ماحول کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے لیے میں قوم سے اپیل کروں گا کہ وہ اس شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور آئیں ہم سب مل کر اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل سنواریں، اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہم مکمل طور پر، اجتماعی طور پر ان کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔
اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو شدید ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے اور جتنے زیادہ درخت لگائے جائیں ماحول کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ وزیر اعظم اس وقت سکولز کا افتتاح کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں سکولز آن ویلز کے منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اور یہ بسز ان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسکول سے چھوٹے ہوتے ہیں، کمرے کم ہوتے ہیں، تو ارلی ایجوکیشن کے لیے جو مواقع کم ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ سب بسز کی مدد سے ہم نے موبائل اسکول بنائے ہیں، ہم رورل ایریاز کے پوائنٹس کور کرتے ہیں دیہاتی علاقوں میں۔ اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اٹریکٹ کر کے ان کو تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہو سکے۔ اور ورنہ سر یہ ایک مانا ہوا اصول ہے کہ جب ایک لڑکا بچہ جو ہے وہ پہلی جماعت میں آتا ہے اور وہ اس نے اس سے پہلے 2 سال کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے، اور وہ بچہ جس نے اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھا ہوا، ان کے درمیان ایک بہت فرق ہو جاتا ہے تعلیم کا، تو اس معیار کو برابر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سر اسمارٹ بورڈ پہ بڑے انوویٹو طریقے سے ہمارے ٹیچرز جو ہیں یہ پڑھاتے ہیں۔ مدد کی ہے جی۔ جب وہاں سے آ رہے تھے نا یہاں پہ، تو وہاں پہ ایک بوڑھے انکل بیٹھے تھے، میں نے ان کو دے دیے تھے 20 روپے۔ بہت اچھا کیا، ایک بوڑھے انکل بیٹھے تھے، ان کو 20 روپیز دیے تھے۔ شاباش شاباش، کلیپنگ۔ چلو ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں۔ آپ کے ہاتھ میں سارے کیا بین بیگز ہیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سر پہ رکھنا ہے، اور جب کسی کا گر جائے گا تو وہاں سے وہ بچہ موو نہیں کرے گا جب تک اس کو دوسرا بچہ اٹھا کے نہیں دے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے سمجھ؟ چلو سارے اپنے سرز پہ رکھو، چلو سارے موو کرو، چلو سارے موو کرو، چلو ایسے سارے موو کرو، تیز تیز موو کرو، تھوڑا تیز تیز موو کرنا ہے سب نے، تھوڑا تیز تیز موو کریں۔ ویری گڈ۔ ارلی ایج میں جو موومنٹ سکلز ہیں جس کے لیے اس وقت اینڈ وی ہیو دا ہول کٹ۔ اس میں ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس سے بچوں کی فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی، ان کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی، ہمارے یہاں باڈی مسل کوآرڈینیشن۔ تھینک یو ویری مچ بچوں، آل دا بیسٹ۔ تھینک یو بولے شاباش بیٹی، ہاتھ ملاؤ، شاباش۔ السلام علیکم، ہاتھ ملاؤ، السلام علیکم، شاباش، السلام علیکم، سلام کرو، شاباش، السلام علیکم، ویری گڈ، شاباش، السلام علیکم، شاباش۔ کیا نام ہے؟ شاباش۔ کیا نام ہے؟ شاباش، ویری گڈ، کلیپنگ کرو سارے۔ برافو۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بچوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسکول آن ویلز کی یہ تقریب تھی اور یہ بریفنگ دیا جا رہا تھا اس منصوبے کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس وقت اسکول آن ویلز کے منصوبے کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو۔ تھینک یو۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا اور وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد اسکول آن ویلز کا یہ منصوبہ ہے جس کا افتتاح کیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی جانب سے اور جو مقامی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو بریف کیا گیا ہے، اور اس منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے گفتگو کی۔ اس وقت وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور محکمہ تعلیم کے سیکرٹری صاحب، خواجہ صاحب، اور قابل احترام محکمہ تعلیم کے افسران، خواتین حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج یہ بہت اچھا منصوبہ اس کی تخلیق کی ہے وزیر تعلیم رانا تنویر صاحب نے کہ موبائل اسکول جو کہ دیہاتوں میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پاراستہ کریں گے، اور مجھے بچوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور جو ٹیچرز ہیں
ان کو میں نے بہت اس معاملے میں کمیٹڈ پایا، اور امید ہے کہ یہ موبائل اسکول کا جو پروگرام ہے یہ دیہات میں ایک انقلاب لے کے آئے گا، اور ان بچوں کو، ہزاروں لاکھوں بچوں کو جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں، ان کو یہ تعلیم دلوائیں گے، کتاب ان کے ہاتھ میں دیں گے، اور یہ پاکستان کے بڑے عظیم معمار بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار منصوبہ ہے، اور رانا صاحب ان کی ٹیم اگر اس کے اوپر بہت دل جمی سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اس کو لے کر جائیں گے دیہاتوں میں، تو اس سے بڑی اور کوئی قومی خدمت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ٹیچرز کو، بچوں کے والدین کو، اور بچوں کو اگر آپ سمارٹ سکولز کے ذریعے اور سمارٹ بورڈز کے ذریعے اگر آپ تعلیم دیں گے تو ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ پاکستان کے دیہاتوں میں یہ موبائل سکولز پہنچا دیں، 10 نہیں بلکہ سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو دس ول بی یور singular contribution towards nation building efforts۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے اور ہمت دے۔ پاکستان پائندہ باد۔